السلام علیکم دوستو، اکثر راہ چلتے، اخبار پڑھتے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے ہمیں ایسے اشتہارات نظر آتے ہیں جن میں جنات اور موکلات کے ذریعے ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض سادہ لو افراد ان اشتہارات کی طرف راغب ہو کر اپنا قیمتی وقت اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ کیا واقعی جنات و موکلات وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں؟ یا پھر جنات ہماری وہ پریشانیاں حل کر سکتے ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے؟ تو دوستو، ایسا بالکل نہیں۔ بھلے ہی کسی جن کے پاس پہاڑ اٹھانے جیسی طاقت کیوں نہ ہو، بھلے ہی وہ مہوئے پرواز ہو کر میلوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لے، لیکن پھر بھی وہ انسان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب انسان کو اللہ پاک کی جانب سے دیا گیا وہ علم ہے جسے علم الاسماء یا علم الکتاب کہا جاتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بھی ایک ایسے پراسرار شخص کے بارے میں ہے جسے اللہ پاک نے بے پناہ علوم سے نوازا، اور وہ اس علم کے سبب بڑے بڑے جناتوں پر سبقت لے گیا۔ ایسا علم جس کی وضاحت کرنا موجودہ دور کے سائنسدانوں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے اس شخص کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نمل میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں اور جن کی بادشاہت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور جنات پر بھی تھی، اپنے دربار میں موجود تھے کہ عنبر نامی ایک ہدہد نے انہیں قوم سبا اور اس کی ملکہ بلقیس کی خبر دی اور بتایا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ہی کے ذریعے اس ملکہ کی جانب ایک خط روانہ کیا جس میں اسے ایمان کی دعوت اور تابع داری کا فرمان بھیجا گیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے صلح مشورے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کی خاطر انتہائی گراں قدر تحفے تحائف آپ کی خدمت میں روانہ کیے، جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا اور قوم سبا کو تنبیہ کی کہ وہ توحید کی جانب راغب ہو جائے، ورنہ میں ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا جس کے مقابلے کی طاقت تم میں نہ ہوگی۔ اب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کی طاقت و قوت اور ارادے سے واقف ہو گئی اور اپنی رعایا سمیت اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی۔ ملکہ نے فوراً ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تاکہ دین کی مکمل معلومات حاصل کر سکوں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کا ایک نائب مقرر کیا اور اپنے بیش قیمتی سونے کے جڑاؤ تخت کو 7 محلوں میں مقفل کیا۔ پھر یروشلم یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس یروشلم کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، تو آپ نے اپنے دربار میں موجود جنوں انس سے دریافت کیا کہ کیا کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا گویا ہوا کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ میں تخت اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت اس سے بھی پہلے میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تقاضے کو سن کر وہاں موجود ایک انسان جس کے پاس علم الکتاب تھا بول پڑا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا موجود کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ تخت جو یروشلم سے 2250 کلومیٹر دور اور 7 محلوں میں قید تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل دربار کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے نمودار ہوا، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ بھی اپنا تخت یہاں پہلے سے موجود پا کر آپ کی پیغمبرانہ صفات کی دل سے معترف ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ملکہ بلقیس کے اس تخت کو لمحہ بھر میں حاضر کر دینے والے یہ شخص جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن ان کا نام موجود نہیں، کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ آصف تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ان کے باپ کا نام برخیا تھا۔ یہ اپنے دور کے ولی اللہ تھے۔
اسم اعظم جانتے تھے ایک سچے مسلمان تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ آصف بن برخیہ نے کس طرح انجام دیا؟ تو دوستو، تاریخی کتب میں اس حوالے سے بھی نشاندہی ملتی ہے۔ تفسیر سمرقندی میں ہے کہ جب آصف بن برخیہ نے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اسم اعظم جس سے آصف نے دعا کی وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف بن برخیہ اسم اعظم کی بدولت ٹائم اینڈ اسپیس کنٹرول کرنے کے فن سے واقف تھے۔ اسم اعظم کے ذریعے آصف بن برخیہ نے یروشلم اور ملک سبا کے درمیانی فاصلے کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ملکہ سبا کا تخت ان کی نظروں کے سامنے آ گیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا، جبکہ یہ تمام واقعہ صرف اور صرف پلک جھپکنے کی مدت میں رونما ہوا۔ یہودی روایات کے مطابق آصف بن برخیہ نے سینکڑوں سال عمر پائی تھی، کیونکہ ان کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عزیر اور نہمیہ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہوبم کو خلافت ملی اور ان کے بعد بنی اسرائیل کی یہ عظیم الشان سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد ازاں ان دونوں ریاستوں پر اشوریوں کی جانب سے حملے ہوئے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس دوران اشوریوں کی جانب سے آصف بن برخیہ کو پکڑنے اور انہیں غلام بنانے کا تذکرہ بھی بائبل میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آصف بن برخیہ کے نام سے کچھ کتابیں بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کلیات اساطیر آصف بن برخیہ جو اوراد و وظائف، علم العاداد اور پراسرار علوم پر مبنی ہے، جبکہ آصف بن برخیہ نے طب کے موضوع پر بھی کچھ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں کے نسخے آج بھی آکسفورڈ سمیت یورپ کے بعض کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آصف بن برخیہ کا ذکر یہودیوں کی کتاب زبور سمیت کئی صحیفوں میں نام کے ساتھ موجود ہے، لیکن کہیں بھی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر نہیں لکھا گیا، بلکہ ہر جگہ ان کا ذکر ایک ہجو کہنے والے کے طور پر ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ان کے باپ اور بیٹے بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ وہ عبادت کے وقت شکر گزاری کے الفاظ کہنے پر مامور تھے اور مذہبی اشعار ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے۔ زبور کی تلاوت بھی نہایت احسن طریقے سے کیا کرتے۔ قرآن پاک میں بیان ہوئے اہل علم شخص آصف بن برخیہ تھے یا کوئی اور، یہ بات تو اللہ پاک سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن مفسرین و مورخین آصف بن برخیہ کو ہی وہ شخص قرار دیتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، علم لدنی اور اسرار الہی سے واقفیت کے حامل تھے، اسی لیے تو وہ کام کر دیتے تھے جو بڑے سے بڑا جن بھی کرنے سے قاصر تھا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔